ہماری یہ درخواست ہے، اب ہائی کورٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں سے خان صاحب جیل کے اندر ہے، لیکن ان 11 مہینوں میں آج تک 11 مرتبہ خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے۔ خان صاحب نے اس سے ایکسیپشن لیتے ہوئے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بچوں سے ایک واٹس اپ کال نہیں ملائی جاتی، ہم اس کے انفورسمنٹ کے لیے عدالت جائیں گے کہ خان صاحب کے اگر ہر ہفتے نہیں ہے تو دوسرے ہفتے جو کورٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کو انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے۔ دوسری بات، آن اینڈ آپ لوگوں نے ڈائیلاگ کا ذکر کیا ہے، آج بھی خان صاحب نے اس بات کو، ہم نے جو ڈائیلاگ کی بات کی ہے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے، اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ڈائیلاگ کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائیلاگ کا جو بیانیہ ہے وہ ڈائیلاگ آج بھی کنٹینیو کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائیلاگ کو آگے بلا محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ آج خان صاحب نے بجٹ، آنے والے بجٹ پہ بھی ڈائریکشن دی ہے۔ خان صاحب بہت کنسرن ہے ملک کے اکانومی کے بارے میں، معاشی حالت کے بارے میں، چین کے دورے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کے بارے میں یہ کنسرن ہے کہ ملک کے معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے جو اپنے ڈیلی جو اوقات ہے اس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ اس لیے اکانومی کا ایک سب سے بڑا کنسرن سب کے پاس ہے۔ خان صاحب نے آج بھی اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے کہ خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ میرے جتنے کیسز ہیں یہ پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے تھے عدلیہ سے، آج پھر ایک عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں آج عدلیہ کے سامنے وہ عدت والے کیس میں سسپینشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائے ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی قانون کے مطابق اپنے فیصلے صادر کریں۔ جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ دو باتیں میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں۔ آج ان کو ہم نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی، جو اسلام آباد کی 3 کیسز ہیں، شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے، علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے، اور عامر مغل صاحب کا، اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی، اور جو ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف 1 سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرڈ ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا، تو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا؟ آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا، جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس 3 دن بعد ہونے والا تھا تو پھر آپ کو آرڈیننس سے قانون میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ سے، کیونکہ زرداری صاحب تو موقع پہ موجود نہیں تھے، تو چیئرمین سینٹ صاحب سے یہ کروانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس پہ ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا جب محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب 3-4 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور وہ بھی کیئر ٹیکر صدر سے کیوں کروایا گیا۔ تو ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا کہ حضور وہ صدر بھی خود گیلانی صاحب کی طرف اشارہ تھا
کہ گیلانی صاحب کے تو خود کے کیس جو ہیں وہ ٹرائیبیونلز میں ہیں، تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پہ دستخط کر سکتے ہیں جب وہ خود اس میں ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ آج کی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے، میننگ فل ہونے چاہیے، نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونے چاہیے۔ نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں، اور نہ کہیں اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے۔ دو ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریز کیے، کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نکتہ ہے ہی نہیں۔ پہلا اسیران کی رہائی، اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم مذاکرات کے لیے حامی ہیں، ڈیل کے لیے نہیں۔ اس لیے ابھی تک 300 دنوں سے عمران خان 300 دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ صرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں، وہ ہیں ڈیل والے، یہ ہیں مذاکرات والے۔ لیکن مذاکرات، آپ یہ بتائیے، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ دو بنیادی نکات ہیں، تیسرا کوئی نکتہ فی الحال نہیں ہے۔ پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو، اسیران کی رہائی ہو، کو خدا لگتی بات کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 80-85 سالہ کینسر سروائیور وہاں جیل میں پڑی ہے۔ سنم جاوید ہماری چھوٹی بہن بچی کی عمر کی، اور جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تپتی دھوپ میں پولیس وین میں 2-3 گھنٹے کھڑا کیا گیا تاکہ اس کو ٹارچر کیا جائے۔ عالیہ حمزہ سابقہ MNA اور ایک انجینئر ہے تعلیم کے لحاظ سے، اور ایک خاتون پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ زیادتیاں، اور پھر جس طریقے سے ہمارے اور اسیران اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم گئے، ہم نے لائر کنونشن کیا کراچی میں، لیکن اسی طرح جب شہریار خان آفریدی گئے بلوچستان تو کیا بلوچستان نو گو ایریا ہے؟ آج عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ صرف ایک ورکر کنونشن اور لائرز کے ساتھ مل کے بلوچستان پشین میں بوستان میں کرنے پہ شہریار خان آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ پہ غداری کے پرچے کٹے ہیں۔ ساہیوال میں ورکر کنونشن کرنے پہ لوگوں پہ پرچے کٹے ہیں۔ ریحانہ ڈار بی بی گھر میں ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی، ان کے گرد محاصرہ کھینچا گیا، کسی ورکر کو جانے نہیں دیا۔ اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد اظہر گئے اور سب پہ پرچے کٹے ہیں۔ اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان کے ساتھ ہوا ہے، آج میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی، اور آج وہی بات عمران خان کی بھی گوش گزار کی کہ جناب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، دہشت گردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے، ان کو شوق نہیں تھا، دہشت گردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے، وہ وہاں جا رہے تھے، عام MNA بھی نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر، اور بیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور 6 گھنٹے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں حاضری نہیں کرنے دی۔ اور اس پہ آج محترم چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہی تھے کہ یہ تو obstruction ٹو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو، ایک مدعی کو، یا ایک ملزم کو، یا ایک پاکستانی کو، یہ میرے الفاظ ہیں، آپ عدالت میں نہ جانے دیں۔ یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب کے گوش گزار ہم نے کی ہیں۔ انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم احتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم تیار رہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ گور صاحب، اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، اس سے ہوں گے جس کے پاس طاقت ہے۔ اب حکومتی سطح پر مذاکرات ایک گڈ جسٹر ہے، وقت نکل رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس پیشکش کا اس
रिस्पांस कैसा आया? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोग बेनिफिशरी है कोई करप्ट सिस्टम के, और वो लोग बेनिफिशरी है जो अपने ओहदों पे रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके तरफ माइल नहीं होंगे। ले हम चाहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ होनी चाहिए, और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफ़र भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलाग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। टीम कमेटी बनाएगी, 3 मेंबर थे उसके अंदर कि वो डायलॉग करेगी, लेकिन कोई डायलॉग नहीं हुआ। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं करनी। नहीं, जहाँ तक देखे ऑफ़र शफ़र नहीं है, डील की कोई ऑफ़र नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए, और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी, और आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, उसकी रीज़न यही है कि अगर हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम एक 70% पॉपुलैरिटी रखने वाली जमात है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एक नेचुरल लाइन से उन लोगों के पास जो पावर ब्रोकर हुआ करते हैं, और हम ही पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि मुल्क ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जिसमें से पॉलिटिक्स जो है अगली टर्न ले ले। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते, इसलिए हम बारहा ये कहते चले आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और रिन्यू करके कह रहे हैं कि डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, और सब उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हम आगे कोई रास्ता निकालें कौम के लिए।